جب بھی اسلام کو ضرورت پڑی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آگے بڑھ کے دیا۔ اور پھر عشق کا مقام دیکھیں، صلح حدیبیہ کا موقع، میرے آقا کریم کو کافروں نے روک دیا حدیبیہ کے مقام پر۔ میرے آقا چلے مدینہ سے کہ چلو صحابہ کعبہ کی زیارت کرائیں، عمرہ کرائیں، طواف کرائیں، آب زمزم پی آئیں، حجر اسود کو بوسے دیں، صفا مروہ پہ سعی کرائیں۔ جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے کافروں نے کہا نہیں، آپ آگے نہیں آ سکتے، ہم جنگ کریں گے، ہم ہتھیار نکالیں گے، ہم روکیں گے۔ میرے آقا کریم رک گئے اور حضرت عثمان غنی کو بلایا، فرمایا عثمان آپ جاؤ کفار کے پاس، ان کو جا کے کہو ہم جنگ کرنے نہیں آئے، ہماری تلواریں میان میں رہیں گی، ہم امن آشتی کا پیام لے کر آئے ہیں، ہم صرف کعبے کی زیارت کرنے آئے ہیں، کعبے کی زیارت کریں گے چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی پہنچے، کافراں نو اکٹھا کیتا، فرمایا میں مصطفیٰ دا سفیر بن کے آیا، میں آقا دا غلام تے نوکر بن کے آیا، پیغام لے کے آیا۔ میرے کریم نے فرمایا کہ بھئی اسی جنگ نہیں کرنا چاہتے، جنگ کرن نہیں آیا، اسی کعبے دا طواف کرنا آیا، کعبے دی زیارت کرنا آیا، چلے جاواں گے ساڈیاں تلواراں میان وچ رہن گیاں۔ کافر کہنے لگے عثمان غنی ہو نہیں سکدا کہ اسی مصطفیٰ اور مصطفیٰ دے غلاماں نو مکے آن دئیے، یہ کدی نہیں ہو سکتا، مگر عثمان غنی تو آ گئے ہیں، تو ساڈا بھائی لگنا ہے، ساڈا رشتہ دار بھی ہیں، ساڈا قریبی بھی ہیں، ساڈے نال تیریاں محبتاں سن، تو آ گئے ہیں۔ اے عثمان غنی او سامنے کعبہ ہے، تو کعبے دا طواف کر لے، تو حجر اسود دے بوسے لے، تو آب زمزم پی، تینوں اجازت ہے مگر تیرے محبوب نو نہیں آم دے مانگے۔ حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مدارج النبوت دے اندر فرماندے نے فرمایا کہ حضرت عثمان غنی آپ نے کعبے اللہ منہ پھیر کے کانڈ کر لئی اور فرمایا اے کافرو تم سمجھتے ہو کہ ہمارا ایمان کعبے سے شروع ہوتا ہے؟ فرمایا نا، ہمارا ایمان کعبے سے نہیں مصطفیٰ کے قدموں سے شروع ہوتا ہے۔ اس وقت تک عثمان کعبے کا طواف نہیں کرے گا جب تک یار آگے نہیں ہوگا، غلام پیچھے نہیں ہوگا۔ یہ عشق ہے، یہ مقام اور یہی حقیقت ہے۔ آج لوگ کہیں کہ بس اللہ اللہ کرو سب کچھ مل جائے گا، مصطفیٰ یا مدینے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ رب بھی قبول نہیں کرتا جب تک ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ نہ ہو۔